الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم مئی ہے اور پوری دنیا میں لیبر ڈے کے نام پر چھٹی منائی جا رہی ہے، اور افسوس کا عالم ہے کہ جس کے نام پر چھٹی منائی جا رہی ہے آج اسے بالکل چھٹی نہیں ہے۔ وہ آج بھی اپنی مزدوری پر اور اپنے کام پر گیا ہوا ہے۔ مزدوری کرنے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی روزی روٹی کمانے والا، کہ جسے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الکاسب حبیب اللہ او کما قال، اللہ کا دوست کہا ہے، اور جس کے ہاتھوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس مزدور کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ یعنی مزدور کو اس کی مزدوری دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو، جو ہی وہ اپنا کام مکمل کر لے فوراً اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ تو یہ سب سے بڑا حق ہے مزدور کا، کہ اس کا کام مکمل ہوتے ہی اس کی مزدوری، اس کا پسینہ بھی خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑی ہی قابل غور حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں قیامت والے دن جھگڑا کروں گا۔ ومن کنت خصمہ خصمتہ، اور اللہ کہتے ہیں جس سے میں نے جھگڑا کیا نا، میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پہلا کون سا بندہ ہے؟ رجل آتا بی ثم غادر، پہلا وہ بندہ ہے کہ جو میری قسم اٹھا کے میرا نام لے کر کوئی عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، قیامت والے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَرَهُ، اور جو بندہ کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے بیچ کے اس کی قیمت کو کھا گیا، جس طرح کہ آج کل لوگ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کہ جس بندے نے کسی آدمی کو مزدوری پر اجرت کے بدلے لیا، کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا، فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، پھر اس سے اپنا کام مکمل لیا، پورا اپنا کام کروایا، وَلَمْ يُؤْتَهُ أَجْرَهُ، لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی، اس میں کوتاہی کی یا کمی کی یا صحیح اس کو جتنا اس کا حق بنتا تھا نہیں دیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 آدمیوں سے میں قیامت والے دن جھگڑا کروں گا۔ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ، اور جس سے میں نے جھگڑا کیا نا، میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوانکم، یہ جو مزدور ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہوتا ہے، تو ان کو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا لباس، ان کی مزدوری، ان کے حقوق پورے ادا کیا کرو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت سیء الملکہ، جو اپنے خادموں پر، غلاموں پر، مزدوروں پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ما خففت علی خادمک من عملہ، جتنا نرمی سے، جتنا وہ تھوڑا کام تو اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے، اپنے مزدور سے لے گا نا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کان لک اجرا فی موازینک، تو تیرے جو میزان میں، تیرے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ اجر وہ لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، فی ما ملکت،
ایمانکم، جو تمہارے ماتات ہیں، جو تمہارے ماتات اللہ نے دیے ہیں، تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے مزدور، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا کہ اشبعوا بطونہم، ان کو پیٹ بھر کے کیا ہے روٹی دینا، واکسوا ظہورہم، ان کی پیٹھ کو ڈھانپنا، یعنی ان کے بدن کو ڈھانپنا، یعنی ان کو کیا ہے لباس، ان کے لباس کا انتظام کرنا، وَأَلْيِنُوا الْقَوْلَ لَهُمْ، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اب اس پر کیا ہے غور کیجئے کہ غلاموں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بات کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ سارے حقوق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ہے اپنی امت کو بتلائے ہیں، خادموں کے، مزدوروں کے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں پر مزدوروں کے حقوق قرآن و سنت میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر مالکوں کے حقوق بھی قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں 2 روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خیر الکسب کسب العامل، سب سے بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا ناصحا، جب اپنے مالک کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے، جب اپنے مالک کا کام خلوص سے کرے۔ اس طرح آج کل آپ مزدور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مالکوں کا کتنا نقصان کر دیتے ہیں، خاص کر یہ مستری مزدور جو ہوتے ہیں، سیمٹ اینٹیں کتنا ضائع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے بھی ملازم جو ہوتے ہیں وہ ذرا احتیاط نہیں کرتے، اپنے مالک کا نقصان ہونے کے اندر کسی قسم کی کیا ہے وہ ذرا بھی احتیاط نہیں برتے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر مزدور اپنے مالک کا خیر خواہ ہے، خلوص سے اس کا کام کرتا ہے، تو اس کی کمائی سب سے بہترین کمائی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان العبد اذا نصح لسیدہ، جو مزدور، جو غلام اپنے مالک کا خیر خواہ ہے، خلوص سے اس کا کام کرتا ہے، وَأَحْسَنَ عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ مرتين، اللہ اس کو کیا ہے 2 اجر عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو کیا ہے 2 مرتبہ کیا ہے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ مزدور کے جو حقوق ہیں یہ ہم نے بھی ادا کرنے ہیں، اور مزدور کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مالک کا وہ خیر خواہ رہے، اس کا کام خلوص سے کرے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔